دو چیزیں واپس پلٹ آتی ہیں۔ ایک چیز انسان کے ساتھ اس کی قبر میں جاتی ہے۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا انسان کا مال ہے، انسان کے اہل و عیال ہیں، اور انسان کا عمل ہے۔ یرجع اسنان، دو چیزیں پلٹ آتی، مال بھی پلٹ آتا ہے، ورثاء میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ورثاء میں جب مال تقسیم ہوتا ہے تو وہ تمہیں کچھ عرصہ کے بعد تمہارا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، تمہیں جاننے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ آج جن گھروں میں تم رہ رہے ہو سکتا ہے دادا پر دادا کا تم نام بھی نہ جانتے ہو، آخر انہوں نے بھی تو زندگی گزاری ہے۔ تو وہ ورثاء میں تقسیم ہو جاتا ہے، اور اگلی نسل کو پتہ ہی نہیں ہوتا بھئی کہ مکان بنا کے دیتا، یہ سب کچھ کس نے بنا کے دیا ہے، تمہیں یاد کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ اور فرمایا اہل و عیال بھی بندے کے واپس پلٹ آتے ہیں، اہل و عیال، اور بندے کے ساتھ اس کی قبر میں کوئی نہیں جاتا، نہ ماں جاتی ہے، نہ باپ جاتا ہے، نہ بیٹا جاتا ہے، نہ عائزہ اقارب۔ قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ اللہ فرماتا ہے تم ہمارے پاس یوں تنہا آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا تو تم تنہا تھے۔ تنہا بندہ پیش ہوتا ہے، اور ایک بہت بڑی عدالت میں بندے نے کسی جج کے سامنے پیش ہونا ہو اور جرم کیے ہوں تو اس کی کیا کیفیت ہو؟ تو قرآن کہتا ہے موت کے ساتھ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، تمہیں اس رب کے حضور پیش کیا جائے گا جو تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، جو تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے، جو تمہاری خلوت کو بھی جانتا ہے، جو تمہاری جلوت کو بھی جانتا ہے، جس کی نگاہ علم سے تمہارے دلوں کی کیفیات بھی مخفی نہیں ہے۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، ہم جانتے ہیں کہ انسان کے نفس میں کیا وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ اس ذات کے حضور تمہیں تمہارے اعمال کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ کے لیے کیا تیاری ہے جب ہم نے اپنے مالک کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے؟ ہم دنیا میں ایک مہینے کا سفر کریں نا تو اس کے لیے سامان مہیا کرتے ہیں، تو کبھی سوچا ہے یہ لامحدود سفر ہے، اس کے لیے ہمارے پاس کیا سامان ہے؟ ہمارے پاس پتہ ہے کیا سامان ہے؟ غفلتیں ہیں۔ صبح سے شام تک ہم اپنے مولا کو یاد نہیں کرتے، اس کے محبوب علیہ السلام کو یاد نہیں کرتے، ہماری زبان پہ ذکر نہیں آتا، شکر نہیں آتا، ہماری زبان پر مولا کی حمد و ثنا نہیں آتی۔ غفلتیں ہیں ہمارے پاس۔ ہمارے پاس سامان کیا ہیں؟ گالیاں ہیں، صبح سے شام تک گالیاں نکالنی ہیں، فحش ترین گالیاں۔ یہ جو تم گالی کا کلمہ منہ سے نکالتے ہو نا، یہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بندہ جو بھی بات اپنے منہ سے نکالتا ہے اس کو لکھنے والا فرشتہ موجود ہوتا ہے، وہ لکھ لیا جاتا ہے۔ اور قیامت کے دن جب بندہ اپنا نامہ اعمال پڑھے گا تو اس وقت نامہ اعمال کے بارے میں کہے گا کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسا نامہ اعمال ہے جس نے ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال کا بھی احاطہ کر رکھا ہے، ہمارے بڑے بڑے اعمال کا بھی احاطہ کر رکھا ہے۔